بھٹو زرداری ورکرز کنونشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بھٹو۔ آپ سب کو میں بلاول ہاؤس میں ویلکم کرتا ہوں۔ میں ہر صوبہ میں، ہر کیپٹل میں، کراچی سے لے کے کوئٹہ، پھر کوئٹہ سے لے کے لاہور، لاہور کے بعد پشاور، ہر کیپٹل پہ جا رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے عہدیدارانوں سے، ہمارے ٹکٹ ہولڈر سے، ہمارے پارٹی کے عہدیداروں سے مل رہا ہوں اور ایک پیغام دے رہا ہوں کہ 12 سال گزرے ہیں۔ سالوں سال ہم گری خدا بخش میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی مناتے ہیں۔ اور اس سال پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ تاریخی فیصلہ لیا ہے کہ اس سال ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کو اسی جگہ پہ منایا جائے گا جہاں 27 دسمبر 2007 شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری جلسہ رکھی تھی۔ اس سال 27 دسمبر 2007 لیاقت باغ میں منایا جائے گا اور ہم لیاقت باغ سے کھڑے ہو کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پیغام آج کے پاکستان کے لیے، اس پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، اس نیا پاکستان میں جو غریب عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پیغام دہرا رہے ہیں۔ ہم لیاقت باغ میں، پنڈی میں یہ جلسہ رکھ رہے ہیں، اسی پنڈی میں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی، اسی پنڈی میں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، اور وہ اس لیے کہ 27 دسمبر کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، مگر آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسی جمہوریت پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے اس جمہوری سوچ پہ حملہ ہو رہا ہے، عوام کے حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، اور جس وقت پاکستان میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ذمہ داری بنتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے قربانی دی تھی،
وہ جمہوریت جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزارے کارکنوں نے قربانی دی تھی، اگر آج اس جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن اسی جمہوریت کے لیے، اسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ کے لیے، اسی 1973 کے آئین کے لیے، عوامی راج کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا وفات کے لیے ایک پیغام ہے کہ پنڈی پاکستان پیپلز پارٹی پھر آ رہی ہے۔ 4 اپریل کو آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پر لٹکا دیا۔ 27 دسمبر کو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا، مگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری قیادت، تیسری نسل پنڈی آ رہی ہے۔ ہمیں اس سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو ایک واضح پیغام بیچنا ہے، ایک واضح پیغام بیچنا ہے کہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن مگر اس ملک کے عوام آج بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ہمیں کوئی سلیکٹڈ قبول نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی سلیکٹڈ قبول نہیں ہے، کوئی کٹ پتلی قبول نہیں ہے، کوئی سلیکٹڈ قبول نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے صرف اور صرف عوام کی مرضی چلے گی، امپائر کی مرضی نہیں چل سکتی۔ ساتھیوں، آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، آپ نے بی بی شہید کے پیغام، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کو سمجھانا ہے کہ جب طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں تو پھر عوام فیصلے لیتے ہیں، عوام فیصلے لیتے ہیں کہ حکومت کون کرے گی، عوام فیصلے لیتے ہیں، عوام حکم کرتے ہیں کہ معیشت کیسے چلے گی۔ اور جب کوئی اور فیصلے لیتے ہیں، جب سازش کر کے حکومتیں بٹھائے جاتے ہیں تو وہ حکومتیں عوام کے مفاد کے لیے نہیں سوچتے، وہ حکومتیں عوام کے مسائل حل نہیں کرتے، وہ حکومتیں صرف اور صرف ان سلیکٹرز کے مفاد کے لیے سوچتے ہیں، عوام کے مفاد کے لیے نہیں سوچتے، وہ ہمیشہ عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں عوام کو ریلیف دلوانا ہے، اور اگر کہیں نہ کہیں بوجھ ڈالنا پڑے گا تو ہم وہ بوجھ طاقتور طبقات پہ ڈالیں گے، عام آدمی پہ نہیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہو کس طریقے سے ایک سال میں اس نالائق نااہل حکومت نے عوام کے حقوق پہ، جمہوری حقوق پہ، انسانی حقوق پہ اور معاشی حقوق پہ حملے کیے ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے ایک عوام دشمن بجٹ پیش کیا، ایک پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ پیش کیا، جس کی وجہ سے آج ہر طبقہ پریشان ہے، کسان پریشان ہے، مزدور پریشان ہے، ہر صوبہ کا معاشی
صورتحال بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ان کو وسائل نہیں دیے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے حکمران سلیکٹڈ ہے، ہمارے حکمران کٹ پتلی ہے. اگر عوامی حکومت ہوتی تو عوام کے مفاد کے لیے وہ اپنے معیشت بھی چلاتے، عوام کے مفاد کے لیے اپنے معاشی پالیسیز دیتے. لیکن یہ نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے نہ صرف ہمارا معیشت کو تباہ کر دیا ہے، مگر وہ پرانے غیر جمہوری روایت پہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں استعمال کر رہے ہیں، نیب گردی پر زور دے رہے ہیں، اپنے مخالفین کو، اپنے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء کا آمریت کا مقابلہ کیا، مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا، اور آج بھی اس سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی 27 دسمبر کو لیاقت پارک میں جمع ہوں گے. پورے پاکستان کے لیے اپنا عوامی ایجنڈا پیش کرے گی جو ہر طبقہ کے لیے ایک عوامی پالیسی دے گی، جو ہر شعبہ کے لیے ایک عوامی پالیسی دے گی، اور ہم وہ عوامی پالیسی لے کر پورا ملک میں دوڑیں گے. پنجاب کے شہروں میں جائیں گے، پختونخوا میں جائیں گے، کوئٹہ تک جائیں گے، عوام تک پہنچیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ جب تک ہم مل کے عوامی راج قائم نہیں کرتے ہیں تب تک اس ملک کے عوام پستے رہیں گے. اس جدوجہد میں آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے. آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے، اور اب ہم 27 دسمبر کو ایک نئی جنگ شروع کر رہے ہیں، ایک نئی جدوجہد شروع کر رہے ہیں اس ملک کے غریب اور مظلوم عوام کو اپنے حقوق کو پہنچانے کے لیے. میں جانتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا ویسے ہی آپ میرے ساتھ دیں گے. ہم مل کے نہ صرف وفاق میں مگر پورا ملک میں عوامی حکومتیں بنا کے رہیں گے اور اس ملک کے غریب عوام کے مسائل حل کریں گے. آج ہم نے یہاں صرف اپنا ورکرز میٹنگ کے لیے جمع ہونا تھا، 27 دسمبر کے لیے جمع ہونا تھا، لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ 27 دسمبر سے پہلے ہمیں خوشخبری ملی ہے، اور صدر زرداری صاحب نے اپنا قانونی جنگ میں میڈیکل بیل حاصل کیا ہے اور آج رات کراچی پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جلد از جلد صدر زرداری کا علاج کروائیں گے. امید ہے کہ جلد از جلد ہم صدر زرداری کا علاج کروائیں گے اور ہم ساتھ مل کے اس نالائق سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آج بھی سازش پک رہے ہیں. ہر 2 مہینے بعد یا ہر ہفتے بعد ہمارے ہاں کے کوئی سیاسی یتیم کو یہ خواب نظر آتا ہے کہ ان کو سند حکومت مل رہا ہے.
ہمیشہ کی طرح ان قوتوں کا کوشش ہے کہ جیسے باقی صوبوں میں انہوں نے اپنی مرضی کے کٹ پتلی وزیر اعلی بٹھائے ہیں، تو یہاں سندھ میں بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعلی ہو، جو ایک کٹ پتلی وزیر اعلی ہو جو وفاق کی مرضی سے، عمران کی مرضی سے صوبہ کے حقوق پہ سودا بازی کرے۔ مگر ان سارے سازشی عناصر کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کھڑے ہیں۔ ہم کسی کٹ پتلی کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں، نہ کسی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت کرتے ہیں، اور نہ کوئی اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف ایک عوامی وزیر اعظم چاہتی ہے، جو عوام کی مرضی سے اقتدار کرے، جو عوام کی وجہ سے اقتدار کرے اور عوام کے لیے اقتدار کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو راستہ آپ نے چنا ہے، جو جمہوری راستہ آپ نے چنا ہے، یہ مشکل راستہ ہے۔ جس مقام پہ، جس جگہ پہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 27 دسمبر جانا، اس کے سامنے کافی رکاوٹیں ڈالے جائیں گے، کافی پروپیگنڈا چلایا جائے گا آپ کے پارٹی کے خلاف، آپ کے پارٹی کے امیدواروں کے خلاف، قیادت کے خلاف۔ آپ نے اپنا کام پہ فوکس رہنا ہے، آپ نے اپنے محنت پہ، اپنے تنظیم پہ، اپنے پارٹی پہ فوکس رہنا ہے۔ 27 دسمبر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی لیاقت پاک ہمارا ٹارگٹ ہے۔ آج سے لے کے 27 دسمبر تک ہر شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم موبلائزیشن کریں گے۔ جو 27 دسمبر پہ لیاقت پاک پہنچ سکتے ہیں وہ تو پہنچیں گے، لیکن اس مہم میں ہم نے ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر گوٹ میں جانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پیغام پہنچانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکنوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ چلو چلو پنڈی چلو، چلو چلو پنڈی چلو۔ تیار ہو، پنڈی کو جانے کے لیے تیار ہو، بنی گالا تک، پرائم منسٹر ہاؤس تک، اپارا چوک تک، پنڈی تک آپ کو آپ کا پیغام پہنچانا پڑے گا۔ اتنا جوش کے ساتھ آنا پڑے گا، اتنا جذبہ کے ساتھ آنا پڑے گا، ہر قسم کی لڑائی کے لیے تیار آنا پڑے گا۔ ہم نے اپنا جمہوری انداز میں، اپنا پرامن انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام لیاقت پاک سے اس ملک کو سنانا ہے، انہی اصولوں کو دہرانا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہماری معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ آپ اپنے کام پہ نکلے، ہم سب پہلے صدر زرداری کا استقبال کریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم صدر زرداری کا استقبال کے لیے جائیں گے، اور پھر
میں کوئٹہ جا رہا ہوں, بلوچستان جا رہا ہوں آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے, اور آپ نے اپنے ڈسٹرکٹس میں جانا ہے, اپنے علاقے میں جانا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچانا ہے. آپ سب کا بہت مہربانی. جی بھٹو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ورکرز کنونشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.